پہ کیا ہوا؟ واقعی بیماری ہے، پرابلم ہے، قوم بھی لاپرواہ ہے. آپ نے اس لاپرواہ قوم کو پینک میں ڈال دیا. یہ بہت بڑا ظلم کمایا. کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے ہر چیز کی قیمت بڑھا دی. جس بندے پر اللہ نے فضل کیا اور وہ صحت یاب ہو گیا، ان میں سے بھی بعض بدبخت ایسے ہیں جو اس پلازما کے 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ مانگ رہے ہیں. یہ اخلاقی گراوٹ ہے. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. جس نے کسی ایک کی بھی جان بچائی، اس نے گویا انسانیت کی جان بچائی. فارماسیوٹیکل مافیا بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کوئی پتا کہ ہم نے کیسے روک کے رکھنا. بڑے سفاک لوگ ہیں یہ کچھ کم وقت بیٹھے ہوئے ہیں سرمایہ دار. جو اسلحہ بنانے والی کمپنیاں، اس سے کم سفاک یہ لوگ نہیں ہیں. یہ سب کی سب عذاب کی قسمیں ہیں. آج ہم ایک تباہی کے اس میں کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت تو قوم یونس کی طرح نکلنا چاہیے. توبہ طائب ہونا پڑے گا. نہیں ہوں گے یہ نہیں ٹلے گا. آپ سمارٹ لاک ڈاؤن چھوڑ کے آپ کرفیو بھی کر دیں گے نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کی تائید کو ہم بھولے بیٹھے ہیں. اس کی تائید کو جب تک ہم اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تب تک یہ عذاب نہیں چھٹے گا. زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے. ناظرین، پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا انتہائی تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے. عالمی ادارہ صحت حکمرانوں کو کم از کم 2 ہفتے کا سخت لاک ڈاؤن کا مشورہ دے چکا ہے، لیکن ہمارے حکمران کبھی لاک ڈاؤن کی اہمیت سے بالکل انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی اسے سمارٹ لاک ڈاؤن بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی سلیکٹیو، اور کبھی اس وبا کے پھیلاؤ کی ذمہ داری بقول وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد جاہل عوام پر ڈال دی جاتی ہے. وزیر اعظم کی کرونا ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر 2 سے 3 ہفتے کا لاک ڈاؤن کیا جاتا تو پاکستان میں ایسی بدترین صورتحال پیدا ہی نہ ہوتی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کرونا سے روزانہ 400 سے 500 اموات ہو رہی ہیں، جبکہ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 100 کے لگ بھگ ہو رہی ہیں. اموات کی تعداد میں یہ فرق و تفاوت کیوں ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا حکومتی ذمہ داران. ہم آج کے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستانی عوام کرونا وبا کے حوالے سے کیا نظریات اور رجحانات رکھتی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ اس مہلک وائرس کی وجہ سے اموات میں یکلخت اضافے کے باوجود ہم حکومتی SOPs پر عمل کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. ایک طرف ہم اپنے بہترین اخلاق اور اعلیٰ قدروں کی بلند و باغ دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے بالکل برعکس کیوں ہے. اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ عالمی طاقتیں پوسٹ کرونا صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں اور مستقبل کی کیا پلاننگ کر رہی ہیں. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرکزی انجمن خدام القرآن کے میڈیا انچارج جناب آصف حمید صاحب. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے کہ کرونا وبا کے حوالے سے پاکستانی قوم کے کیا رجحانات اور نظریات تھے اور ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے اوورال یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو SOPs دی گئی ہیں اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہر سوسائٹی کا، ہر سماج کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، ایک اپنی ان کا انداز ہوتا ہے. ہمارے جو برے صغیر کا ماحول اور سماج ہے اور جو ان کا انداز ہے، یوں کہہ لیجئے کہ انداز زندگی ہے، وہ تھوڑا سا لا تعلقی کا، لاپرواہی کا، اس طرح کا ہے. کیجول ایٹیٹیوڈ. ہر معاملے میں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. ہر معاملے میں اس بات کے قائل ہیں کہ دیکھا جائے گا، جب سر پر پڑے گی تو دیکھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ تھرو آؤٹ برِ صغیر ہے. آپ دیکھیں تھرو آؤٹ برِ صغیر ہے، صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں یا لاہور میں ہے. اور پھر اس معاملے میں وہ حکومت کی بات بھی، خاص طور پر جو بات بطور ترغیب و تشویق آئی ہو، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اور حکومت کی طرف سے آئی ہوئی بات ہو تو اس کے منفی پہلو میں زیادہ گھس جاتے ہیں اور اس میں سمجھتے ہیں کسی کا کوئی مفاد ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے وہ دینی طور پر بھی درست نہیں ہے. دین کا بھی مزاج یہ ہے، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھٹنا باندھنے کا کہا.
احتیاط کرنا، احتیاط یعنی گھٹنا باندھنے سے مراد وہ آپ کو معلوم ہی ہے، تدبیر کرنے کا، یعنی یہ کہ احتیاط کرنے کا کہا، جو احتیاط آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بات ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اللہ سے کوئی دعا کی اپنے شفا کی، تو اللہ نے انہیں کہا کہ اس کا علاج بھی کرو، اور اس کا علاج بتایا بھی حضرت موسیٰ کو۔ تو ہمارے دین کا مزاج یہ ہے دعا اور دوا، یا یوں کہہ لیجئے دوا اور دعا، لیکن بھروسہ دوا پہ نہیں، بھروسہ دعا پر۔ دوا کرنی ہے، کوشش پوری کرنی ہے، اپنی طرف سے جدوجہد پوری کرنی ہے، لیکن بھروسہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا شفا من جانب اللہ، اور اکثر ڈاکٹروں کے نسخوں پہ بھی یہ لکھا ہوتا ہے، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے اس کے ساتھ سے یہ لکھا ہوتا ہے دوائی کھانا ہمارا کام ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے عوام یہ کام کر رہے ہیں، لاپرواہی کا، غیر محتاط رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو وہ غلط کر رہے ہیں، انہیں نہیں کرنا چاہیے، انہیں اپنے اس مزاج کو تبدیل کرنا چاہیے۔ آصف صاحب آپ یہ فرمائیے کہ جو بیگ صاحب آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارا ایک بالکل غیر محتاط سا انداز ہوتا ہے بحیثیت قوم، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ سب سے پہلے تو وسیم صاحب ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وسیم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم شروع سے نظر ڈالیں، اور جو کہ ہم نے بہت سارے پروگرام اس کے اوپر کیے بھی ہیں، تو شروع میں چین کا معاملہ تھا اور وہاں پہ شروع ہوا، خیال یہ تھا کہ رک جائے گا، چین کوئی حل نکال لے گا، پھر وہ پھیلا، باقی ممالک میں گیا، مغربی ممالک میں گیا، وہاں پہ ڈھیر لگ گئے، تو ایک نظریہ یہ آیا کہ جھوٹ ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں جب یہ فروری کے اواخر میں جب اس کا معاملہ شروع ہوا تو بھی SOPs کا ذکر ہوتا رہا اور لاک ڈاؤن باقاعدہ کیا گیا۔ اس لاک ڈاؤن میں یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت کچھ جگہوں پر لاک ڈاؤن بڑا اچھا مینٹین ہو رہا تھا، لیکن اندرون شہر وغیرہ اگر ہم بات کریں تو وہاں پر صورتحال وہی تھی، گلیوں میں ملنا ملانا سارا کچھ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر گلی پہ آپ بندہ کھڑا کر دیں اور کوئی آ نہ سکے۔ اس لاک ڈاؤن میں یہ ایک اور معاملہ تھا کہ معاشی طور پر معاملہ بہت زیادہ خوفناک چلا گیا، جو لوور لیول کے لوگ تھے وہ سڑکوں پہ آگے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت تو وہ ہاتھ انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے مانگنے کے لیے، اس بات کا بھی امکان تھا کہ ہاتھ اٹھا لیں تو مارنے کے لیے کہ بس دو، تو حکومت نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے کیا۔ دیکھیے ہم مسلسل ایک چیز کی طرف توجہ دلاتے آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے بارے میں نظریہ ہے کہ یہ سازش ہے، ہوگی، اس سے کوئی طاقتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں، وہ بھی بات ہو سکتی ہے، کوئی اس پہ بعید از امکان نہیں ہے، لیکن ایک بات سے انکار نہیں تھا کہ یہ چیز ہے، یہ بیماری ہے۔ اور اس حوالے سے یہ رویہ ہمارا تھا کہ اس معاملے میں جو تقاضے احتیاطوں کے ہیں وہ پورا رکھے جائیں، وہ ان کو پورا رکھنے کے بعد آپ معاشی سلسلہ جو زندگی کا کاروباری معاملہ اس کو بحال کر دیں۔ واحد حل یہ نظر آتا ہے۔ حل یہ تھا۔ اچھا آپ یہ سوچیں کہ یہ معاملات اگر ہم دیکھیں تو رمضان المبارک میں بھی، جبکہ سب سے زیادہ دکھ کی بات ہر مسلمان کے لیے یہ تھی کہ اس کا مسجد میں جانا کم ہو گیا۔ جمعوں کا آپ کے علم میں تھا کہ ہر جمعے پہ جاتے دل روتا ہے، ایک روحانی کمی سے محسوس ہوتی رہی نا، پھر فاصلے پہ کھڑے ہیں تو ایک فاصلے سے کھڑے ہیں تو ایک کھوکھلے پن کا احساس، لیکن چلتا رہا۔ تراویحوں پہ پابندی ہوئی، تراویحیں بہت لمیٹڈ ہوئیں، یعنی کہ ایک پورا رمضان جو تھا یہ اس لحاظ سے احتیاط کی نظر ہوا اور فیل ہوا کہ بے برکتی سی رہی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں دینی طبقہ بھی ایک میں کہہ سکتا ہوں جو مذہبی طبقہ ہے اس کی طرف سے بھی یہ دھجیاں اڑائی گئیں SOPs کی، اور سڑکوں پر لوگ آئے ہیں، خاص ہمارا فرقہ ہے ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے، ان کے ہاں جلوس کا، وہاں سے پھر پوری قوم نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ تو آبزرو بھی نہیں ہو رہا، ہم تو مسجدوں میں بھی نہیں جا رہے، ہم جمعوں میں بھی احتیاط کر رہے ہیں، بزرگ وہاں پر جو میڈیا نے ہمیں دکھایا وہاں پر تو دکھایا کہ جلوس عام ہے، بالکل مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو ایک اعتقاد اٹھ گیا حکومتی پابندیوں کے اوپر سے، یار اگر یہ تھا تو یہ تو پھر سب جگہ ہونا چاہیے تھا، اور پھر یہ پتہ چلا ہو سکتا ہے کہ حکومتی غلط ہو، یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے بھی ان کو ظاہری بات انہوں نے اپنی لائف کو ایٹ سٹیک رکھا ہوا، یہ بھی تو اکٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام الناس کی طرف سے یہ کسی قسم کا ریاکشن آیا؟ نہیں، ایک ذہن میں آتی ہے نا بات کہ بھئی ہم تو مسجدوں میں احتیاطیں کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو نکلے ہیں جلوس یا جو بھی نکالا ہے اس میں وہ اکٹھے بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو میڈیا نے جو دکھایا اس میں دکھایا کہ یہاں پہ تو فالو نہیں ہو رہی، جبکہ پولیس بھی موجود ہے، فوج بھی موجود ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے، لیکن کوئی SOPs فالو نہیں ہو رہی۔
تو پھر یہ ایک نا ریئیکشن سا ڈیولپ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو. پاکستان میں ویسے بھی اللہ کا شکر ہے کم تھا معاملہ, لیکن اس کے بعد سے پھر حکومت بھی تھوڑے سے بیک فٹ پہ آ گئی کہ بھائی ہم کس کس کو روکیں, یعنی آپ نے جو کرنا کریں, اپنی ذمہ داری پہ کریں. عید بھی آ رہی ہے, کیونکہ وہ اس چیز کو وہ روک نہیں سکے تھے, وہ حکومت جو ہے, حکومت کی ایجنسیز جو ہیں جتنی بھی تھیں, وہ اس چیز کو نہیں روک سکی تھی. اور اس کے بعد سے جو معاملہ پھر وہ بازاروں میں, پھر آپ دیکھیں جو عید کی چھٹیاں میں لوگوں نے سمجھا کہ کرونا بھی عید منانے چلا گیا ہوا ہے, وہاں پر جو ہوا تو بیسیکلی احتیاطیں چھوڑی ہیں. ہم سمجھے کہ کرونا ختم ہو گیا ہے, قوم بحیثیت قوم, جیسے بیگ صاحب نے کہا لاپرواہ ہم ہیں, غیر محتاط تو ہم بحیثیت قوم ہیں نا. اچھا, پھر اس کے بعد حکومت نے بھی, دیکھیں حکومت نے کیا کیا, حکومت نے بھی بہت سی چیزوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بخلاہٹ کا شکار ہوئی ہے. بھائی آپ نے بینکس پر بھی رکھ کر لیا, مساجد پہ بھی کر لیا, تو اسی طرح کے سخت ترین SOPs آپ مارکیٹوں میں بھی کر سکتے تھے. دیکھیں بہت سے وہ لوگ ہیں جو کہ نہیں نکلے عید پہ اور انہوں نے خریداریاں نہیں کی, اور وہ گھروں میں ہیں, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے خریداری نہیں بھی کی, کوئی سوٹ عید کا نہیں بھی لیا, پھر بھی زندہ ہے نا. پھر عید میں آئے ہیں تو گلے ملنے کا ہوا, بہت سے نہیں ملے, لیکن کچھ لوگوں نے پھر اپنا شیئر بننے کی کوشش کی کہ جناب ہم تو ملیں گے. تو جو آیت ہے نا قرآن مجید کی, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ بیسیکلی نظریات پہلے سے غلط بیٹھے ہوئے تھے, SOPs کی دجیاں آپ ان کے سامنے اڑ گئیں, تو ان کا بھی اعتقاد ختم ہو گیا, بٹ ٹھیک ہے پھر ہم بھی پھر یہ کرتے ہیں. تو میں آپ کو صحیح بتاؤں نا, تو آخری عشرہ شروع ہوا ہے رمضان المبارک کا, اور اس کے بعد سے آج تک وہ جو احتیاطیں ہیں وہ نظر نہیں آتی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ عید کے بعد بھی کیا ہے کہ سیلیں لگی ہوئی ہیں دکانوں پہ, 50% آف, بڑا فیسینیٹ کرتی ہیں خبر. اب وہاں پر جانے کے لیے آپ نے کتنا کوئی احتیاطیں کر لی ہوئی ہیں. یہ ہسٹری تو ہماری یہ رہی ہے نا کہ کسی ایک کپڑوں کے مشہور برانڈ پہ جو کو سیل لگ جاتی ہے تو ہماری ایلیٹ کلاس کی عورتیں وہاں پہ گتھم گتھا ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں اب حد ہے نا, برانڈز ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ جناب آپ 1 by 1 اندر جائیں, 15 منٹ کے لیے جائیں, واپس آئیں. بھائی باہر تو لائن میں ساتھ لگے کھڑے ہوئے ہیں, وہ کیا کرو گے؟ بینکوں کے باہر بھی ایسے ہی ہوتا تھا. یہ ایک جسے کہتے ہیں ایک ان پڑھ ہونے کا معاملہ ہے کہ بھائی آپ نے جو SOP بنائے ہوئے ہیں وہ بینک کے اندر SOP تو آپ کے مینٹین ہو رہے ہیں, بینک سے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں غریب لوگوں کی. اب جو بھی ہیں بیچارے جو بل جمع کرانے والے آئے ہیں, دھوپ میں کھڑے ہیں, ساتھ کھڑے, پسینہ کوئی پونچھ رہا ہے, کوئی کھانس رہا ہے, اس کا تو کوئی خیال نہیں. اور پھر عوام جو آپ کو پتا ہے کہ ویسے بیگ صاحب نے کہا کہ بحیثیت مجموعی تو لاپرواہ ہے ہی ہے نا. تو یہ اصل جو اس وقت صورتحال بنی ہے وہ لاپرواہی, بے احتیاطی, اور جسے کہتے ہیں نا کہ پلاننگ کا فقدان جو ہے وہ ہے بیسیکلی. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی پاداش میں ہم اس وقت یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے کرونا وبا بڑی خطرناک حدوں کو چھو رہی ہے, اور اموات بھی اور جو مریضوں کی تعداد ہے یہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے صوبائی جو ذمہ داران ہیں وہ بھی ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں وفاقی حکومت کو کہ آپ لاک ڈاؤن کریں. اسی طرح ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز کی تنظیمیں بھی جو ہیں وہ بھی اپنی ریکمنڈیشنز دے رہی ہیں. لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کبھی لاک ڈاؤن کے جو ہے وہ نقصانات گنواتے ہیں, کبھی سمارٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, کبھی سلیکٹیو لاک ڈاؤن کی طرف باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو طرز عمل ہے یہ کیا ملک و قوم کے اس وقت مفاد میں ہے, اور کیا اس کو ایسے ہی چلنا چاہیے یا اس پہ کچھ تبدیلیاں آنی چاہیے؟ دیکھیے جی, وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں اس پہ تو میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ میں ذاتی طور پر اور تنظیمی سطح پر بھی ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے شدید مخالف ہیں. دیکھیے ہر ملک کا اپنے اپنے حالات ہیں. میں مثال دیتا ہوں, آپ پاکستان میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیجئے, آپ لاہور کی مثال لے لیں, کیا ہوگا؟ مکمل لاک ڈاؤن کر لیں, آپ کا مال روڈ, آپ کا ڈیفینس, آپ کا ماڈل ٹاؤن, یہاں بندہ نظر نہیں آئے گا, کوئی نظر نہیں آئے گا. لیکن گلیوں محلوں میں کیا ہوگا؟ گلیوں محلوں میں ہم نے دیکھا ہے مارشل لگے ہیں, کرفیو لگا ہے, اور وہ تھروں پہ ٹانگ رکھ کر تبصرے کر رہے ہیں. اور لاہور میں ایسی گلیاں ہیں کہ موٹر سائیکل نہیں گزر سکتا آسانی سے. لاہور جیسی تنگ گلیاں جہاں 2 آدمی بھی کراس نہیں کر سکتے, وہاں لاک ڈاؤن کیا کریں گے آپ؟ لاک ڈاؤن کرنا ممکن نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ پالیسی شروع سے درست رہی ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. لاک ڈاؤن نے صرف نقصان کیا ہے معیشت کا. دیکھیے اس کے علاوہ پھر کیا ہے, آپ اگر لاک ڈاؤن کریں گے تو آپ کی یہ کھیت اور کھلیان اور یہ دیہاتی وہاں لاک ڈاؤن ہو جائے گا؟ کیا ممکن ہے کہ پنجاب کے دیہاتوں میں لاک ڈاؤن ہو جائے؟ کیا آپ اس کو ممکن سمجھتے ہیں؟ کبھی نہیں ہوگا, وہاں بھی لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. اور پھر یہاں کیا, میں نے ایک نقشہ دیکھا,
لاک ڈاؤن کیا, گروسری کی اجازت دے دی کہ اس کی دکانیں کھل سکتی ہیں. تو ایک نقشہ تھا کہ ایک بیٹری والے نے اپنی بیٹری کچھ پیچھے کر لی, اس کا بیٹری کا تو کام تھا, چلتا ہی تھا, اس نے کوئی گروسری کی چیزیں 2-4 آگے تھرے پہ رکھ لی, دکان کھولی ہوئی ہے. اس کا کیا کریں گے آپ؟ کون سا لاک ڈاؤن لائیں گے؟ یہ سب میڈیا ہاؤسز میں بیٹھ کر اونچی اونچی باتیں کرنے والی باتیں ہیں. لاک ڈاؤن پاکستان میں عملی طور پر مکمل لاک ڈاؤن کی بات کر رہا ہوں, مکمل لاک ڈاؤن سوائے تباہی کے. جس طرح کا آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں وہ تو ایک پھر کرفیو کی سی صورتحال ہو جائے گی. وہ ہوا ہے نا کرفیو میں بھی وہ حالات اندرون شہر میں آپ کرفیو مینٹین نہیں. سندھ میں لگایا انہوں نے, البتہ دیکھیے تھوڑا سا فرق ہے. ہم جب اپنے آپ کو ویسٹ سے تقابل کرتے ہیں, ویسٹ کا ایک ماحول ہے, وہاں جمہوریت ایک عرصے سے جڑیں پکڑ چکی ہے, پختہ اس کی بنیادیں ہیں, وہاں ایک تربیت ہے, ایک انداز ہے کہ لوگ حکومت کی بات مانتے ہیں, بغیر ڈنڈے کے مانتے ہیں. یعنی بات اکثریت کی ہوتی ہے نا ہمیشہ, یہ تو نہیں سب مانتے ہیں, اکثریت مانتے ہیں. وہاں اگر لاک ڈاؤن ہوگا تو فائدہ ہوگا. دوسری طرف چین ہے, وہاں جبر کا نظام ہے, وہاں یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کا اعلان ہو گیا, نہیں کریں گے تو گولی آ جائے گی, آپ کا سینہ پار کر جائے گی. نہیں کریں مقدمہ دائر ہوگا, صبح دائر ہوگا, شام تک وہ پھانسی پر چڑھا ہوگا. وہاں بھی لاک ڈاؤن کام کر جائے گا. ہمارے ملک میں نہیں کر سکتا, جہاں مقدمہ دائر ہونے کے بعد 10-12 سال اس کی کارروائی میں لگ جاتے ہیں. کون پرواہ کرے گا کہ مجھ پر مقدمہ قائم ہو جائے گا اگر میں نے SOPs پورے نہ کیے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ جو ہمارے سیاستدان وغیرہ یہ جو لاک ڈاؤن نہیں کیا اس کی وجہ سے پھیل گیا ہے, یہ میری رائے میں انتہائی احمقانہ بات ہے. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں, وہ فائدہ. کیا آپ کو معلوم ہوا ہے کہ فلاں گلی سے فلاں محلے سے 6 مریض آئے ہیں؟ آپ اس کو کچھ دیر کے لیے اس گلی اور محلے کو بند کر دیں, نہ معیشت بند ہوگی اور نہ کوئی اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ جو ہے نا کمپلیٹ بند کر دو, یہ انتہائی ضرر رساں ہے, یہ انتہائی نقصان دہ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو. انڈیا نے کتنا زبردست لاک ڈاؤن کیا ہے, وہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات خراب ہوئے. لاسٹ ڈے انڈیا کی 2000 اموات ہیں ایک دن میں. آبادی بھی بہت بڑی ہے, دیکھیں آبادی بہت بڑی ہے نا, آپ کی 100 اموات ہو رہی ہیں تو 100 کو 6 سے ذرا دیجیے. انڈیا ہم سے 6 گنا بڑا ہے, اللہ رحم کرے پاکستان پر, 6 گنا بڑا ہے, 6 سے ذرا دیجیے. سر ہمارے جو وزیر اعظم کی ٹاسک فورس, کرونا ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 400 سے 500 اموات ہو رہی ہیں ڈیلی پاکستان میں. ہم نے وہ بات کرنی ہے جو آفیشیلی فگرز ہمارے سامنے آئے ہیں. اب یہ نہیں نا پتہ انڈیا میں ان آفیشیل کتنی ہو رہی ہیں, اس کا بھی اندازہ نہیں. دیکھیے اصل پوائنٹ کیا ہے کہ بیگ صاحب نے ایک رائے دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یقیناً پاکستان جیسے ملک میں لاک ڈاؤن, آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن آپ کر بھی نہیں سکتے, اور وہ کامیاب بھی, یعنی کہ معاشی لحاظ سے وہ مہلک ہے. سچویشن کیا ہے کہ اس میں ایک چیز ضرور عرض کروں گا کہ اس میں ہمارے جو حکومت اور اپوزیشن ہے, ان لوگوں نے آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ سر پٹول کیا ہے وہ باعث شرم ہے. وہ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن کرو, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے, وہ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں, یعنی کہ ایک بلیم گیم چلتی رہی ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, یعنی کہ عمران خان کو پریشرائز کرو کہ لاک ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے, حکومت نے بھی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا ہے. بوکھلاہٹ کا مظاہرہ یہ کیا ہے کہ آپ نے جب وہ کھولا ہے, تھوڑا سا ریلیکس کیا ہے, تو آپ نے کیا کیا کہ جناب دکان کے ٹائمنگ آپ نے 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے کی بجائے آپ نے 8 گھنٹے کر دی. بہت بڑی غلطی تھی یہ. اس 8 گھنٹے میں جو رش پڑا ہے, 3 بجے کے بعد سے ان دکانوں پہ رش دیکھیں وہ کیوں ہے کہ 5 بجے دکانیں بند ہونی ہیں. یار ہم نے سامان خریدنا ہے, دفتری ٹائم رکھا اللہ کے بندو تم نے, کہ جب قوم کاموں پہ گئی ہوئی ہے, اگر سپوز دفتر بھی کھلے ہوئے ہیں, یا تو دفتر سے جلدی نکلیں آپ. یہ یعنی کہ اسے کہتے ہیں جہالت, کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ بھئی یہ بائنگ جو پرچیزنگ ٹائم ہے وہ کون سا ہوتا ہے. اب لوگ دفتروں سے اٹھ کے جائیں گے اور 3 بجے مارا ماری کریں گے اور لیں گے, اور وہاں پر کمپرومائز ہوگی آپ کی SOPs ٹوٹل کمپرومائز ہو جائیں گے. صحیح بات. ٹھیک ہے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی 24 گھنٹے کھلے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں جو باہر بندہ بیٹھا ہے وہ کہے جناب 10 لوگوں سے اندر زیادہ نہیں ہے, کہ مجھے ہی پتا ہو کہ رات 3 بجے بھی میں نے جا کے لینا ہے نا تو میں لے لوں گا. اس سے آپ لوگوں کو بے فکر کر دیجیے. اس حکومت کی جو SOPs ہیں وہ اس میں سے وزڈم کو نکال دیجیے. بوکھلاہٹ ہے, پھر 2 دن چھٹی کر لو, 2 دن یا 3 دن کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوگا. دونوں کیا کرونا چھٹی چلا جائے گا. بات ہے کہ یہ چیزیں وہ, اچھا پھر کیا ہوگا, اس کا سارا زور باقی دنوں میں پڑے گا, باقی دنوں میں پڑے گا. اللہ کے بندو تم کیا کر رہے ہو, تمہوں کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. قوم نے تو اسی طرح ہی اپنی ضروریات پوری کرنی ہے نا.
اس معاملے میں ہم ریکارڈ پر ہیں. ہم پہلے آپ کے 2-3 پروگراموں میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ مارکیٹوں کے ٹائم کو شارٹ کر دینا، قلیل کر دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس وقت بھی یہ لفظ استعمال کیے تھے کہ 24 گھنٹے کے لیے کھول دو تاکہ تقسیم ہو جائے لوگوں کا آنا جانا. ہاں البتہ یہ کیا جا سکتا ہے جو اب دفاتر میں جو کیا گیا وہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ فلاں دن آ رہے ہیں، کچھ لوگ فلاں دن آ رہے ہیں، کوئی اس سے وہاں دفاتر میں کمی ہوگی. یہ دفتر کا اور مارکیٹ کا فرق ہے، اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا. دفاتر کے ٹائم کو کیا جا سکتا، شارٹ کیا جا سکتا. نہیں دیکھیں نا بلنگ ہے، ابھی میں آیا ہوں گزرتا ہوا، بل جو لوگ جمع کرا رہے ہیں وہ 30 بندہ ایک بینک کے سامنے کھڑا دیکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے، آپ بینکوں کے ٹائم کھلے کر بھئی 8 گھنٹے ایک شفٹ لگ جائے، اگلے 8 گھنٹے ایک شفٹ لگ جائے، کھلا دو تاکہ لوگ ڈسٹینسنگ کے ساتھ آئیں. یعنی کہ یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہاں جو بیٹھے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم جب پینک کریٹ کریں گے، پینک جب کریٹ ہوگا تو قوم تو پھر بھاڑ میں جائے. قوم کے لیے ایس او پیز وہ اس نے اپنی ضروریات پوری کرنی. یہ انتہائی سے زیادہ جسے افسوسناک بات ہے. اس میں برابر کا بلیم دوں گا باقی پارٹی. انہوں نے اتنا پریشرائز کر کے رکھا ہے عمران خان کو کہ شاید اس کو بھی سمجھ نہیں آئی. میں تحسین کرتا رہا ہوں کہ اگر اس نے جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا، مجھے پتا تھا کہ یہ اس نے اچھا کیا، بڑا پریشر لیا عمران خان، لیکن باقیوں نے بیڑا غرق کیا ہے. یہی اگر کشادگی دے دیتے، میڈیکل سٹور 24 گھنٹے کھلے ہیں، دکانیں 24، بینک 16 گھنٹے کھلے ہیں، آدھے لوگ ایک ٹائم میں ہیں، آدھے لوگ ایک ٹائم میں. آپ لوگ کام کریں لیکن ریلیکس رہیں. مریض جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو پینک کیا جاتا ہے کہ ریلیکس کیا جاتا ہے. مریض کو ریلیکس کیا کہتے ہیں نا، اچھے معالج کا ایک کنسلٹیشن بھی مریض کو آدھا ٹھیک کر دیتی ہے. یہاں پہ کیا ہوا، واقعی بیماری ہے، پرابلم ہے، قوم بھی لاپرواہ ہے. آپ نے اس لاپرواہ قوم کو پینک میں ڈال دیا. یہ بہت بڑا ظلم کمایا. اچھا آصف صاحب یہ بتائیے کہ یہ لاپرواہی قوم کی اپنی جگہ ہے، حکمرانوں کی لاپرواہی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، ان کی بغلاہٹ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم بحیثیت قوم جو ہمارا مزاج ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ وبا آئی ہے، ماسک مہنگے، سینیٹائزر مہنگے، آکسیجن مہنگی، آکسی میٹر مہنگے، کلوروکوئن ٹیبلٹ مہنگی، ہر چیز حتیٰ کہ وہ جو سنا مکی ہے وہ مہنگا اور بلیک میں فروخت ہو رہا ہے. یہ ہم لوگ اخلاقیات کے اعلیٰ قدروں کے بھاشن تو بہت دیتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا بحیثیت قوم، ہمارا طرز عمل جو ہے وہ بالکل ہماری باتوں کے اس کے برعکس ہے. کیا کہیں گے آپ کو اس میں؟ دیکھیں ایک چیز عرض کروں، دیکھیں ایک ہے کہ کوئی چیز کم ہو جائے اور اس کے ساتھ یہ ایشوز اٹیچ ہوں، یہ الگ چیز ہے. ایک یہ ہے کہ اب کسی کی اس سے فائدہ اٹھانا، مجبوری سے فائدہ. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو عذابوں کا ذکر کیا ہے نا، ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں تقسیم کر دے گروہوں میں، فیذیق بعضکم بأس بعض، اور پھر ایک دوسرے کو اس کے کیے کا مزہ چکھائے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ اس عذاب میں ہم گروہوں میں ہیں. اب گروہ اس طرح ہے، کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے ہر چیز کی قیمت بڑھا دی، کارٹلز بنے ہوئے. ٹھیک ہے، ان کے گناہ، ان کے اس حرام کاری کا، اگر تو انہوں نے جان بوجھ کے بڑھائی ہے، ان کی حرام کاری کا وبال پڑ رہا ہے غریبوں پر. صحیح بات. جو نہیں افورڈ کر سکتے، اویلیبل ہی نہیں ہے. یہ لوگ اپنی موت کو بھول گئے ہوئے ہیں. یہ لوگ جو اس وقت یہ حرکتیں کر کے کما رہے ہیں، ظلم تو یہ ہے کہ جس بندے پر اللہ نے فضل کیا اور وہ صحت یاب ہو گیا، ان میں سے بھی بعض بدبخت ایسے ہیں جو اس پلازما کے 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ مانگ رہے ہیں. اور اللہ کے بندے، تم اگر ٹھیک نہ ہوتے، موت کے منہ سے واپس آئے ہو، تم قبر میں مرے پڑے ہوتے، تمہیں تو چاہیے شکرانے کے طور پہ دو. یہ ہے گراوٹ، اخلاقی لاپرواہی. پہلی چیزیں تھی لاپرواہی، ہم اس کو، یہ اخلاقی گراوٹ ہے. ماسک مہنگے کر دینا، اگر جو پیچھے سے را میٹیریل مہنگا ہے، دیکھیں سورسنگ کیا ہے، اگر وہاں سے مہنگا ہے یہاں مہنگا ہوگا، اس کا افیکٹ پڑے گا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر رہا ہے تو وہ آپ کیا سمجھیں گے، وہ بچ جائے گا. اگر اس کی اس حرکت کی وجہ سے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا اس کا خون اس کے گلے پر نہیں ہوگا؟ کیا اس کی نسلیں اس کا وبال نہیں بھگتیں گی؟ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم بحیثیت قوم، جیسے میں نے کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے جو مختلف قومیں تھیں ان میں اللہ کے رسول بھی آتے تھے، لیکن وہ قوم کی ایک برائی کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا جس کی وجہ سے وہ قوم تباہ ہو گئی. ایک تو انہوں نے رسول کا انکار کیا، پھر ایک برائی بھی تھی، ہر قوم میں ایک ذکر ہوا.
بحیثیت مجموعی ساری برائیاں اس وقت ہم میں یہاں، ٹھیک ہے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے فی نفسہ ہی، لیکن وہ اس طرح کے تمام عذابوں میں اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان عذابوں میں سب سے بڑا ظلم پتہ کیا ہے؟ ہمارا حکومتی طبقہ، ہمارے لیڈران، قسم ہے ان کے منہ پہ کبھی خدا کا ذکر اور خدا خوفی بھی آ جائے کہ یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نے جو سود لیا ہے ہم اس سے معافی مانگتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں بس کاز اینڈ ایفیکٹ، یہ آیا یہ کیا، فلاں کے اوپر ڈال دو، فلاں کے اوپر ڈال دو، اس کے اوپر ڈال دو. کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. ایک خاتون وزیر انہوں نے لاہوریوں کو پکڑ کے ان کو جاہل قرار دے دیا، یعنی کہ اپنے اوپر نہیں لینا. یہ سب کی سب عذاب کی قسمیں ہیں. یار یہ تو وہ قوم تھی جو زلزلہ آتا تھا تو دنیا میں سب سے بڑھ کر یہ قوم وہ کرتی تھی. یہ کچھ کم بخت بیٹھے ہوئے ہیں سرمایہ دار، کم بخت میں کہوں گا. قوم آج بھی اچھی ہے، آج بھی بہت نیک لوگ ہیں. میں اس میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ قابل تقلید ہے. صحیح بات. اس طرح کے کئی اور ادارے ہیں، لیکن یہ کچھ بدبخت اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں شوگر مافیا بھی ایک ٹولہ ہے بدماشوں کا، جس سے ان کو پوری دنیا کہتی ہے کہ چینی غلط ہے صحت کے لیے. مجالے کا بھی ایڈ آیا کہ چینی کو مہلک ہے صحت کے لیے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ فارماسیوٹیکل مافیا بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کوئی پتا کہ ہم نے کیسے روک کے رکھنا. بڑے شفاق لوگ ہیں یہ اپنا جو اسلحہ بنانے والی کمپنیاں اس سے کم شفاق یہ لوگ نہیں ہیں. ان کو اللہ کا خوف، انہوں نے مرنا ہے اور انشاءاللہ یہ مریں گے، کیونکہ انہوں نے اگر اس وجہ سے اپنی منفعت کی خاطر انہوں نے اپنے جسے کہتے ہیں جیبیں بھرنے کی خاطر استحصال کیا ہے. ٹھیک ہے غریب تو مر جائے گا، لیکن تم اللہ کے بندو تم ساری عمر رہ لو گے یہاں پہ، تمہاری کفن میں جیبیں ہوں گی. یہ بھی تو سوچ لو. اللہ سے ڈرو. اس وقت تو خدا کے واسطے اپنا پروفٹ بھی کم کرو. انسانیت کی من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک کی بھی جان بچائی اس نے گویا انسانیت کی جان بچائی. اور اگر اس نے انسانیت کی جان بچائی تو اس کا اللہ کے ہاں کیا قدر و قیمت ہے. صحیح بات. چونکہ ہمارا میڈیا، ہمارے حکمران، ہمارے لیڈرز جن کو ایکسیس ہے میڈیا کے اوپر، جن کو ہر وقت میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے، ان کے منہ سے کبھی خدا خوفی نکلی ہے؟ مجھے آپ یہ بتا دیں. وہ بھی کہیں ہاں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے بھی گناہ کمائے ہیں. یہاں پہ تو پردے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں، ایک ڈھکیا جا رہا ہوتا ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ کہ جب تم میں سے بڑا کوئی حرکت غلط کرتا ہے تو اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو چھوٹا کرتا ہے اس کو جو ہے وہ عذاب دیتے ہیں. قومیں تباہ ہوتی ہیں. آج ہم ایک تباہی کے اس میں کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت تو قوم یونس کی طرح نکلنا چاہیے. توبہ تائب ہونا پڑے گا. نہیں ہوں گے یہ نہیں ٹلے گا. آپ سمارٹ لاک ڈاؤن چھوڑ کے آپ کرفیو بھی کر دیں گے نہیں ٹلے گا. اللہ تعالیٰ کی تائید کو ہم بھولے بیٹھے ہیں. اس کی تائید کو جب تک ہم اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح نہیں کریں گے تب تک یہ عذاب نہیں چھٹے گا. یہ خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے اور تمام اپوزیشن کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اصل میں ہمارے بہت سارے جو سیاستدان اور لیڈر ہیں انہوں نے حرام کھا کھا کے ان کے دماغوں پہ اتنی موٹی چربی چڑھ گئی ہے کہ ان کو اللہ کا نام لیتے ہوئے ڈر آتا ہے، اپنے گناہ تسلیم کرتے ہوئے ڈر آتا ہے، اور وہ اپنے گناہوں کو ڈالتے ہیں دوسروں کے اوپر. کہ اس وقت بھی غبن جو ہے اتنے اربوں ڈالر جو ہے وہ اس میں کہا گیا کہ لگے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح لگے. اگر اس کو سمرائز کر دیا جائے تو بات کچھ یوں بنتی ہے کہ کسی قوم کے زوال کی وجہ کیا ہوتی ہے. آپ دیکھیں کوئی قوم، انسانی ہسٹری کا مطالعہ کیجئے، جو قوم بھی زوال پذیر ہوئی پہلے اس کا اخلاق خراب ہوا، باقی باتیں بعد میں خراب ہوئی. پہلے اخلاق خراب ہوا، اس بنیاد پہ وہ زوال پذیر ہوئی. البتہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس بات پہ. ہمارے لیڈران کے بارے میں جو کچھ آصف صاحب نے کہا ہے 100% درست کہا ہے. عوام کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں ہے. ہمارے عوام کا معاملہ اگر اچھا ہوتا تو لیڈر کبھی برے نہ ہوتے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ دکاندار ہیں، صنعت کار ہیں، ان پر کوئی ایسا انکم ٹیکس لگا دیجئے جو ناجائز ہو، جو زیادتی والا ہو، فوراً سڑکوں پہ آ جائیں گے، فوراً حکومت کے خلاف باہر نکلیں گے. کوئی نکلا ہے اسلام کی کسی ایک شک کی خاطر بھی آج تک؟ مسئلہ عوام کا بھی ہے، عوام میں بھی وہ صحیح معاملہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. انہی عوام نے تو ان کو اوپر پہنچایا ہے. عوام کا بھی مسئلہ ہے. لوگ اچھے ہیں لیکن اکثریت اچھی نہیں ہے. یا بات اپنی جگہ درست ہے. دیکھیے میں بھی تو عوام میں سے ہوں، تو بات صاف ہے نا جی کہ یہ عوام ہمارے اچھے اور عقل مند اور باشعور ہوتے تو ایسے حکمران بھی نہ ہوتے. اچھا ایوب بیگ صاحب، ہم جب معاشی معاملات پہ ذکر کر رہے ہیں تو یہ فرمائیے کہ عالمی طاقتیں جو ہیں یہ پوسٹ کرونا صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہیں
اور وہ اس صورتحال کو کیسے اپنے مفاد کے لیے مستقبل میں آپ کو جو ہے استعمال کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اس ساری صورتحال کو معاشی؟ دیکھیں پوسٹ کرونا یہ کیا کرتے ہیں ابھی اس کے بارے میں تو کوئی وضاحت سے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ دوران کرونا تھوڑی سی میں تصویر کھینچ دیتا ہوں آپ کو کہ سب سے طاقتور عسکری لحاظ سے بھی اور اقتصادی لحاظ سے بھی ابھی بھی بلا شک و شبہ امریکہ ہے جو دنیاوی حساب ہیں۔ 1920 میں جو کرائسس آیا تھا اکنامک، آج کا کرائسس اس سے بدتر ہے۔ اس وقت امریکہ 28 ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے اور تاریخ میں کبھی وہ اتنا مقروض نہیں ہوا تھا، اور اس کی جو معیشت ہے وہ اس کے اقتصادیات جو اس کی ہے اس کے اس وقت تمام انڈیکیٹرز جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں، وہ منفی ہیں، کوئی ایک بھی پازیٹیو نہیں ہے جس وقت جو صورتحال جا رہی ہے، اور جی ڈی پی کا بھی یہی حال ہے۔ اسی طرح فرانس کا معاملہ ہے کہ 2008 کے بعد ایسا ریسیشن اب تک نہیں آیا تھا، 2008 والا بھی ایسا نہیں تھا۔ انڈیا کا بھی یہی معاملہ ہے، جنوبی کوریا کا بھی یہ معاملہ ہے، چائنا کا معاملہ یہ ہے، چائنا بھی بڑی بری طرح لپیٹ میں آیا ہوا ہے، لیکن چائنا اب انحصار کر رہا ہے مکمل طور پر BRI اور سی پیک پہ۔ چائنا سمجھتا ہے کہ مجھے جو بھی اس وائرس کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے کمزوری لاحق ہوئی، اس کا حل ایک ہی ہے کہ سی پیک اور BRI کا معاملہ تیز کر دیا جائے اور جلد سے جلد وہ اپنی وہ پوزیشن جو اس کی لوز ہوئی ہے، ہر ملک کے کوئی ایسا ملک نہیں ہو سکتا جس کی اکنامیکل پوزیشن خراب نہ ہوئی ہو، لیکن چائنا جو ہے وہ اس میں کچھ جو ہے بہتر ہے۔ اس وقت تیل کا بدترین بحران ہے۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 150 سال میں، پچھلے 1.5 صدی میں اس طرح کا مالی بحران نہیں آیا۔ IMF کہتا ہے کہ تمام ملک اس پوزیشن میں چلے گئے ہیں کہ سب جتنے مقروض ہیں اس سے بڑھ کر آنے والے سالوں میں مقروض ہو جائیں گے۔ یہ ہے صورتحال جو معاشی صورتحال ہے یہ کرونا کی وجہ سے۔ اسید صاحب ایک بات تو یہ طے ہے کہ اب معیشت کے اندر کرونا جو گھسا ہے تو سروائیول کے لیے جو معیشت کے لحاظ سے بھی ہے کہ کرونا وائز ہو کر لوگ جو ہے اب سوچیں۔ بڑی چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ آج کل جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی اب آپ دیکھیں ہوٹلوں میں کیا ہے کہ ہوٹل تو بند ہے لیکن ان کی ڈیلیوری وغیرہ انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا، اگرچہ ان کے بھی بہت سارے وہ ڈاؤن ہو گئے ہوں گے اور وہ اس پہ کام کرنے والے لوگ۔ تو اسی طرح جو اب بہت کام جو شروع ہو رہا ہے اسی کرونا کے حوالے سے کہ آئندہ اس طرح کے وائرس کے حوالے سے کیا چیزیں طے ہوں، تو پاکستان اس میں بھی ایک رول پلے کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک بہت اہم بات ہے کہ پاکستان ہے زرعی ملک، اس وقت پاکستان سروائیو کر سکتا ہے اگر اپنی زراعت کو وہ جسے کہتے ہیں لگ کر مستحکم کرے اور اس کیونکہ اس پہ بہت بڑی بڑی ضربیں لگ گئیں زراعت پہ۔ یہ جو ایکسپینشنز ہوئی ہیں شہروں کی، سوسائٹیز کی، اس میں انسینٹیوز دیں، اس میں بڑھائیں، یہ ہے جو کہ اس پاکستان کو اگر اب دنیا کے حالات خراب بھی ہوتے ہیں تو زرعی طور پر جو ہے وہ پاکستان کو مستحکم کرنے کی جتنی کوشش۔ اس شعبے کے بارے میں تو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے نا کہ ہم اقتدار میں آ کے زرعی ایمرجنسی لگائیں گے، بس ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اس وقت بھی۔ اور دیکھیے اب جو ٹڈی دل کا جو حملہ ہوا ہے، یعنی کہ میں کہتا ہوں عذاب ہر طرف سے، یہ معاشی طور پہ کرونا سے کسی طور پہ کم خطرناک نہیں ہے، یہ اس کے کانسیکوینسز جو آئیں گے، لہٰذا اس پر بھی اسی جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور باقی ایک اور جو اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ پورا کیوس کریٹ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، آگے جا کر حالات کس حد تک کس رخ جو ہے وہ کریں گے، لیکن بہرحال ابھی کافی عرصے تک کسی اچھی خبر کی امید نظر نہیں آتی۔ ہاں کچھ ملک ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا کے یا ان ٹائم وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق موڈیفائی کر لیں، کیونکہ اب دنیا کا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، وہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو جو ہے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کے مطابق موڈیفائی ضرور کرے کہ اب یہ جو کر لے گا وہی بچے گا۔ جو ایون میں ٹورزم کی بات کروں، ٹورزم میں بھی اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ جا رہے ہیں بھائی یہ اپنے چادریں اور تکیے ساتھ لے کے جاؤ، تولیہ ساتھ لے کے جاؤ، اگر سیر پہ بھی جا رہے ہو۔ ٹورزم سے پاکستان کے بہت سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ، شمالی علاقہ جات خاص طور پہ، ان لوگوں کا تو سارا اب وہ ایس او پیز کے ساتھ آپ دنیا کی ہر چیز کو کھول سکتے ہیں،
ان ایس او پیز کو کس طرح مستحکم کیا جائے, ان ایس او پیز کو کس طرح مانیٹر کیا جائے, وہ گیجٹریز بنے, وہ چیزیں بنے, ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا. اور ڈائیورسیفائی کرنا پڑے گا ہر ایک کو, آفٹر کرونا یا ڈیورنگ کرونا بھی اپنے کاروبار کو ہر ایک کو یہ کرنا پڑے گا. ایوب بیگ صاحب, پروگرام کے آخر میں یہ فرمائیے کہ کرونا وبا کی جو ایس او پیز جو ہمیں حکومت دے رہی ہے, یہ ہمیں ظاہری طور پہ اسلامی اقدار کے منافی نظر آتی ہے. مثلا کسی سے ہاتھ نہ ملایا جائے, کسی سے گلے نہ ملا جائے, اسی طرح ہم سوشل گیدرنگ نہ کریں, کہیں پہ اکٹھے نہ ہوں, حتیٰ کہ 5 وقتہ نماز جو ہے اس کے لیے بھی بہت سی پابندیاں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں. عام حالات میں یہ سارے کام ہیں, ہمارا دین جو ہے ان کی طرف ترغیب و تشویق دلاتا ہے کہ یہ کام کریں, اس سے محبت بڑھتی ہے, اس میں بھائی چارہ آپس میں بڑھتا ہے. تو کیا ہمیں ان کرونا وبا کی جب پھیل چکی ہے تو اس صورت میں کیا دین ہمیں ایسے ایس او پیز کی اجازت دیتا ہے؟ وسیم صاحب, ویسے تو یہ سوال کسی عالم دین سے کہ مفتی صاحب سے کرنے والا تھا. بہرحال میں جو کامن سینس سے کوئی جو اس کو جواب بنتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے, ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے. جی بالکل, بے شک, اور کافی تفصیل سے ملتی ہے. بالکل سیدھی سی بات ہے, اگر آپ اس علاقے میں جانے سے روکتے ہیں جہاں کوئی وبا پھوٹی ہے, اور اس علاقے سے نکلنے سے روکتے ہیں جہاں وبا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہنمائی دیتے ہیں احتیاط کی. اس جگہ جانے سے جدید معنوں میں اگر دیکھا جائے تو جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک بنیادی رہنمائی مل گئی. اب یہ تو ہم نہیں ڈھونڈنے چلے جائیں گے, اگر اس وقت کرونا ہوتا تو وہ پھر کیا ہوتا, تو پھر کیا وہ کندھے کے ساتھ کندھے ملانے کا کہتے یا نہ کہتے. ہمیں تو ایک بنیادی رہنمائی حاصل کرنی ہے. تو بنیادی رہنمائی یہ ہے کہ احتیاط کریں, جو بھی احتیاط ممکن ہے وہ کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں مساجد میں جو احتیاط کی گئی ہے میری رائے میں وہ درست ہے, وہ کی جانی چاہیے تھی. پھر یہ کہ ہمارے علماء نے اس پر مہر تصدیق جو ہے ثبت کی ہے, اصل بات تو یہ, لیکن یہ ہے کہ وہ کی جائے. ہمیں ایک گائیڈنس مل گئی کہ بھئی احتیاط کرو. یعنی چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں بھی جو ایس او پیز گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے تھے وہ آبزرو ہوئے, مذہبی جو علماء اور انہوں نے الحمدللہ یہ کر کے دکھایا ہے. وسیم صاحب دیکھیے, جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کی وجہ سے کچھ جائز چیزیں بھی روک دی جاتی ہیں, حلال چیزیں بھی, اس کو کہ بھائی تم بیمار, اس کو منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں لینا. ٹھیک, تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ دیکھیں یہ احکامات, قرآن کہتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. سلام کا جواب تو آپ بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں, زبانی بھی دے سکتے ہیں, اس کے لیے ہاتھ ملانا یا گلے ملانا یہ کوئی وہ نہیں ہے, یہ مزید آپ کا ہے. لیکن سلام تو ابھی بھی ہو سکتا ہے, زبانی دور بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے, فاصلے سے بھی ہو سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بیماری کی صورتحال ہے تو کچھ حلال چیزیں بھی روک دی جاتی ہیں بیماری سے صحت یابی کی خاطر, تو یہ دلیل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سیرت میں ملتا ہے کہ جب بارش شدید ہوئی تو حکم یہ دیا گیا کہ نمازیں گھروں پہ ادا کر لو. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں تو ہیں. میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں, اسلام دین فطرت ہے, ہمیں اس کو اسی طرح لینا چاہیے. دین یہ نہیں کہتا کہ تم بخار میں اور تم مسجد چلے جاؤ. اب بخار ارد گرد پھیلا ہوا ہے ہر جگہ, اس میں احتیاط ہے تو کریں, آپ کر سکتے ہیں, مسجد جائیں لیکن احتیاطوں کے ساتھ جائیں. یہ چیزیں ہمارا دین ہی ہمیں سکھاتا ہے. اور پھر یہ کہ جو لوگ ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں, بہت سے لوگوں نے ایسی بھی باتیں آئی ہیں کہ بہت سے لوگوں نے بہت احتیاط کی پھر بھی ہو گیا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اللہ جو ہے وہ چاہتا ہے, تم نہیں چاہتے, مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ, لیکن پھر بھی کیا ہے, حکم یہ ہے کہ احتیاط, تدبیر یہ تو ساتھ کے ساتھ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی ہم ہاتھ نہیں ملا رہے, گلے نہیں مل رہے, تو کوئی بات نہیں, سلام تو کرے, ثواب اس کا ہے. ہاتھ ملانا یا گلے ملنا یہ سیکنڈری چیز ہے, اضافی چیز ہے. تو آپ اس کی روح کو دیکھیں. نماز پڑھنے جا رہے ہیں, مسجد میں جائیے, فاصلے سے کریں, یہ اس لیے کہ یہ بیماری کی صورتحال ہے. اور گھروں میں پڑھ رہے ہیں, اچھا گھروں میں بہت جماعتیں لوگ کرا رہے ہیں, اس کی اپنی برکت ہونی چاہیے, انشاءاللہ ہوگی کہ جو احتیاطیں بھی کریں, اور گھر میں نمازیں ہو رہی ہیں اور بعض جماعت نماز پورے گھر والے پڑھ رہے ہیں, یہ اپنی جگہ ایک بہرحال ایک برکت کا کم تر ہے لیکن مبارک ہے. تو بس اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات دے, ہمیں توبہ کی توفیق دے, ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے, ہمیں اس لاپرواہی سے نکلنے کی توفیق دے. اس حوالے سے میں جو عرض کرنا چاہوں کہ امیر تنظیم اسلامی بھی کرونا وائرس کے شکار ہوئے ہیں,
ان کی جو نرم طبیعت ہے ظاہری بات ہے وہ کوئی ہاتھ بڑھائے مسافر کے لیے تو ہاتھ ملائیں گے، اور گلے ملے گا تو گلے بھی ملیں گے، تو ان کی طبیعت کی نرمی ہے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں سے ان کو یہ ایکسپوز، لیکن بہرحال وہ صورتحال یہ کہ ہاسپٹل میں ہیں، آکسیجن دی جا رہی ہے، طبیعت مناسب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. ان کے خاندان جو ہے وہ بہت کلوزلی ان کے ساتھ ہے، وہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو امان میں رکھے، محفوظ رکھے. تمام لوگوں کو، مسلمان غیر مسلم، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس وبا سے بچائے، محفوظ رکھے، اور توفیق دے کہ وہ شعوری طور پر کرونا وائرس اور گناہ وائرس ہر ایک سے اپنے آپ کو اسی خشوع و خضوع سے بچانے کی کوشش کریں. توبہ طائب ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور امید کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بیماری کو ٹال دے اور اس قوم کو اور اس دنیا کو اس سے نجات عطا فرمائے. آصف حمید صاحب اور جناب مرزا ایوب بیگ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کے آخر میں ہم پاکستان کے غیور عوام سے دستبستہ گزارش کریں گے کہ وہ حکومت کی دی ہوئی SOPs پر مکمل عمل درآمد کر کے اپنی اور اپنی پیاروں کی قیمتی جانوں کی حفاظت کریں، اور حکومتی ذمہ داران سے بھی التماس ہے کہ کرونا وبا کے حوالے سے جو ضروری فوری اقدامات ہیں، یعنی حکومت کے جو کرنے کے کام ہے، اس میں کسی قسم کی تاخیر نہ کی جائے. معروف شاعر صوفی تبسم صاحب نے شاید کسی ایسے ہی موقع کے لیے کہا تھا، ایسا نہ ہو یہ درد بنے درد لادوا، ایسا نہ ہو یہ درد بنے درد لادوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.